واقف ہو جائیں۔ میں بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا مولانا خالد صاحب کی تشریف لائیں اور تعارف پیش کریں۔ حضرت مولانا شیخ محمد خالد صاحب عارفی ترجمان پاسبان علم و ادب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز حضرات ارکان پاسبان، وقابل قدر حضرات علماء کرام، آج اس پروگرام کا جو عنوان ہے، جو موضوع ہے، پینل پر نظر آ رہا ہوگا، جشن 10 سالہ پاسبانی علم و ادب۔ اس عنوان سے پاسبانی علم و ادب کی عمر بھی واضح ہو رہی ہے۔ پاسبانی علم و ادب ایک واٹس ایپ گروپ ہے، مطلب ہمارا یہ گروپ 10 سال کی عمر پوری کر چکا۔ آج ہم لوگ جشن منانے کے لیے جمع ہوئے۔ جشن خوشی کو کہتے ہیں، چند دوست احباب آپس میں مل بیٹھیں، تبادلہ خیال کریں، کچھ ہنسی اور مسکراہٹوں کی باتیں کریں، کچھ کھائیں پیئیں بھی، بالکل باقی ہونا رہے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ علمی مذاکرات بھی ہوں۔ بالکل ایسی ہی مجلس نہ ہو جس کا کوئی مطلب نہ ہو۔ الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے پاسبان علم و ادب کے جدید علماء کرام کی گفتگو بھی سامنے آئے گی، لیکن آج میرا دل بہت دکھی ہے۔ میں یوں تو پاسبان علم و ادب کرتا ہوں، ہمیشہ ایسے ہی چلاتا ہوں، زبانیں اس کو بولتے ہیں، لیکن آج میری زبان میرے ساتھ نہیں رہ رہی۔ میرے دکھ، درد اور رنج کی وجہ صرف یہ ہے، جن کی کوششوں سے، جن کی قیادت اور سیادت میں، جن کی قربانیوں سے آج کی یہ محفل سجائی گئی ہے، جو گویا کہ آج کی اس محفل کا میر کارواں تھا، وہی ہماری مجلس میں نہیں ہے۔ میری مراد اس سے حضرت مولانا مفتی محمد یاسر قاسمی صاحب، ناظم اعلیٰ جامعہ عربیہ احیاء العلوم مبارک پور، وہ صدر جمعیت العلماء ضلع اعظم گڑھ، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، فزیکلی جسمانی طور پر ہم سے جڑا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ان کا دل اس پروگرام میں لگا ہوا ہے۔ ان کی جدائی اور تنہائی کی وجہ کیا ہے اس کو میں یہاں نہیں بیان کروں گا، لیکن انشاءاللہ موقع آنے پر ضرور بیان کروں گا۔ سب لوگ جانیں گے کہ آج اس مجلس میں کیوں نہیں، ان کے نہ ہونے کی وجہ سے واقعی مجھے بے حد طلب، لیکن الحمدللہ مفتی محمد یاسر قاسمی صاحب نے اس پروگرام کی ترتیب، اس کی تشکیل اور اس کو کامیاب بنانے کے لیے جو ٹیم تشکیل دی تھی، اس ٹیم نے ان کی غیر موجودگی کا زیادہ احساس نہیں ہونے دیا۔ یہ پروگرام جامعہ احیاء العلوم مبارک پور کے کیمپس میں ہونے والا تھا، وہاں یہ پروگرام ہوتا تو پروگرام کا منظر کچھ اور ہوتا۔ اچانک آج وہاں سے یہاں پہ
پروگرام کو منتقل کرنا پڑا، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے خیال میں سب لوگ جاننا چاہیں گے اور یقیناً جانیں گے۔ بہت تکلیف دہ وجہ ہے۔ بہرحال ہمارا یہ واٹس ایپ گروپ عام گروپوں کی طرح صرف ایک واٹس ایپ گروپ نہیں ہے، اس کے اندر شامل اور موجود حضرات علماء کرام کے تاثرات، ان کے احساسات، ان کے خیالات بتاتے ہیں کہ یہ پاسبان علم و عمل ایک یونیورسٹی ہے، ایک جامعہ ہے، ایک انسائکلوپیڈیا ہے، ایک اکیڈمی ہے اور بہت کچھ ہے۔ اس گروپ کے اندر ہندوستان کے 600 جدید علماء کرام ہیں اور ان میں 99% فضلائے دارالعلوم دیوبند ہیں، شعراء ہیں، خطباء ہیں، ائمہ ہیں، مدارس کے نظماء اور محترمین ہیں، قلمکار ہیں، مصنفین ہیں، مضمون نگار ہیں اور اطباء ہیں، ماہرین سیاست ہیں، تجزیہ نگار ہیں اور اسی طرح سے بڑے بڑے بزنس مین اور تجار بھی ہیں۔ اور ان بڑے بزنس مینوں میں نامی گرامی مولانا محمد اکرم خان قادری صاحب کا ہے، جو ہمارے اس گروپ کے ایڈمن ہیں، بڑے تعلیم مولانا وسیم احمد صاحب رحمت نگر جو اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، ہمارے بڑے محسنین میں سے ہیں اور کے بڑے تجار میں سے ہیں۔ ایسے ہی گروپ کے اندر یونیورسٹیوں کے پروردہ بھی ہیں اور اسی طرح سے مکاتب دیوبندی مکاتب فکر کے علاوہ دوسرے مدارس کے فضلاء بھی ہیں، مدرسۃ الاصلاح سے پڑھے ہوئے بھی ہیں، جامعۃ الفلاح کے پروردہ بھی ہیں اور ہندوستان کے اکثر صوبوں کے لوگ اور ان صوبوں میں اکثر اضلاع کے لوگ، لیکن زیادہ تر اعظم گڑھ، مئو اور جون پور کے لوگ ہیں۔ 600 علماء کرام کا یہ قافلہ ہے۔ شروع میں اس گروپ کی ابتدا جب ہوئی تھی 100 لوگ تھے، لیکن لوگ ساتھ آگے گئے اور کارواں بڑھتا گیا۔ ابتدا 256 سے زیادہ واٹس ایپ گروپ میں کسی کو رکھا نہیں جا سکتا تھا، لیکن جب واٹس ایپ انتظامیہ نے اس کی تعداد میں اضافہ کیا تو اب یہ تعداد بڑھ کر 600 سے زائد ہو چکی ہے۔ یہ خالص علماء کرام کا گروپ ہے۔ اس گروپ کے اندر جو لوگ ہمارے اکابر، ہمارے علماء کے خلاف کچھ غلط قسم کی باتیں کرتے ہیں، قلم اٹھاتے ہیں، کیچڑ اچھالتے ہیں، گروپ کے اندر ان کا منہ توڑ جواب دیا جاتا ہے۔ ہمارے اکابرین علماء دیوبند جمعیت العلماء کے ذمہ داران کے خلاف جو بھی کوئی بولتا ہے ہم اسے خاموش کرتے ہیں، دندہ شکن جواب دیتے ہیں۔ اس گروپ کے اندر ایسے ایسے ماہرین تجزیہ نگار ہیں، ایسے ایسے تبصرہ نگار ہیں، ایسے ادیب ہیں کہ آپ ان کی تحریروں کو پڑھیں گے تو آشمش کریں گے۔ یہ کوئی عام گروپ نہیں۔ آج اس گروپ کی عمر 10 سال مکمل ہو چکی۔ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ صرف ہماری کوششیں، ہماری تحریریں گروپ کی حد تک محدود نہ رہیں، بلکہ زمینی طور پر بھی گروپ کے علماء کرام کی باتیں لوگوں تک پہنچیں۔ اس سلسلے میں اب تک
5-6 پروگرام بھی زمینی ہو چکے ہیں، لال گنج میں، کٹوری میں، داؤدپور میں، شدری پور میں، رحمت نگر میں، اب آج یہ مبارک پور میں ہو رہا ہے۔ اور اس کے لیے حضرت مولانا مفتی محمد یاسر قاسمی صاحب نے حامی دری کی۔ اب جب بھی پاسبان کا پروگرام ہوگا تو مبارک پور میں ہوگا۔ اتفاق سے کہ آج جمعرات کا دن بھی ہے اور 20 نومبر بھی ہے، 20 نومبر ہی کو 10 سال پہلے پاسبان کی بنیاد پڑی تھی۔ اس اعتبار سے آج ہم جشن 10 سالہ منا رہے ہیں سرزمین مبارک پور میں۔ ہمارے سامنے 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک تو جانی پہچانی شخصیات ہیں، ہمارے ارکان پاسبان ہیں، ان کے سامنے تو پاسبان کے تعارف کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہمارے وہ مہمان نظام ہے جو پاسبان سے تعلق نہیں رکھتے، ضروری تھا کہ ان کے سامنے پاسبان علم و ادب کا تعارف آئے تاکہ وہ بھی جانیں کہ پاسبان علم و ادب کیا ہے۔ پاسبان علم و ادب کے تعارف میں کچھ کہنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم ان کا تعارف ان علماء کرام سے کرائیں جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہم کہتے ہیں کہ پاسبان علم و ادب کا تعارف ہمارے جو علماء کرام ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، جو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ سب پاسبان علم و ادب کے ماحول نجوم ہیں، یہ سب پاسبان علم و ادب کی زینت ہے۔ تو پاسبان علم و ادب کے تعارف کی کوئی چندہ ضرورت نہیں تھی، لیکن ایک ضابطے کے تحت اس کا قانون پیش کیا گیا۔ زیادہ کچھ نہیں کہہ کر آج مفتی ڈاکٹر محمد اشرف قاسمی صاحب نے پاسبان کے تعلق سے ایک چھوٹی سی تحریر لکھی تھی، مجھے بےحد پسند آئی، بلکہ جشن کے تعلق سے تحریر لکھی تھی، مجھے بےحد پسند آئی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام حضرات کو بھی وہ تحریر سنا دوں۔ ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں اسٹیج پر بیٹھے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ آج ہم اس جشن پاسبان کے تاریخی پروگرام میں شریک ہوئے ہیں۔ ارے بیچ میں ملا ہو جائے بڑی تعداد ان کی۔ ڈاکٹر احمد جلال، ڈاکٹر ارشد قاسمی صاحب، لال گنج، کٹوری لال گنج، اعظم گڑھ، یہ پاسبان علم و ادب کے معینات ایڈمن بھی ہیں اور اس کے ارکان اساسی میں سے ہیں۔ ان کی تحریریں پاسبان نے سب سے زیادہ پسند کیا۔ میں بالکل کھلے دل کے ساتھ اس بات کا اعتراف کرتا ہوں۔ آج ہم جس جشن پاسبان کے تاریخی پروگرام میں شریک ہوئے ہیں، یہ صرف ایک تقریب نہیں ہے، یہ صرف ایک پروگرام نہیں ہے، یہ 10 سالہ مسلسل جدوجہد، اخلاص، قربانی اور عزم صمیم کے روشن سفر کا سنہری سنگ میل ہے۔ یہ جشن پاسبان کے چراغوں کی، یہ جشن پاسبان کے چراغوں کی وہ قطار ہے جو برسوں پہلے مولانا شفیق صاحب کے اخلاص کی دھیمی سی چنگاری سے روشن ہوئی تھی، اور پھر مولانا خالد صاحب کی دانش، اب اس کو اپنی تعریف کرنا نہ سمجھیے گا، یہ نظم ہے، ہاں، اور پھر مولانا خالد صاحب کی دانش، ان کی اعلیٰ علمی نگاہ، تنظیمی حکمت اور ان کی مسلسل رہنمائی نے مجھے قافلہ بنا دیا، ایک ایسا قافلہ جو رکنا نہیں جانتا اور نکلنا تو بالکل نہیں جانتا۔ آج ہم مبارک پور کے راج پیلس میں اس لیے جمع نہیں ہوئے ہیں کہ خوشیاں منائیں، بلکہ اس لیے جمع ہوئے ہیں
کہ 10 برس کے اس مبارک سفر کو سلام پیش کریں، ان تھکی ہوئی راتوں کو، ان جاگتی آنکھوں کو، ان محنتی ہاتھوں کو، ان سچے دلوں کو۔ آج کا یہ جشن پاسبان کے جذبوں کا اعلان ہے، پاسبان کے سالوں کی تعمیر ہے اور آنے والے 10 برسوں کے سفر کی نوید ہے۔ فقط والسلام۔ شیخ خالد صاحب نے بہت اچھا اور بہت ہی جامع تعارف پیش کیا، اس سے آپ حضرات